نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، اور یہ فرمایا کہ حکم کر ان میں بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، موافق اس کے کہ جو کہ اتارا اللہ نے، اور مت چل ان کی خوشی پر، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچتا رہ ان سے، ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، کہ تجھ کو بہکا نہ دیں کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے اتارا تجھ پر۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، اور اگر نہ مانے تو جان لے کہ انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ نے یہی چاہا کہ پہنچاوے ان کو کچھ سزا ان کے گناہوں کی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں بہت ہیں نافرمان۔ یعنی آپس کے اختلافات میں خواہ دنیا کیسی ہی دست و گریباں رہے، آپ کو یہی حکم ہے کہ ما انزل اللہ کے موافق حکم دیتے رہیں، اور کسی کے کہنے سننے کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ بری سزا تو قیامت میں ملے گی، لیکن کچھ تھوڑی سی سزا دے کر یہاں بھی مجرم کو یا دوسرے دیکھنے والوں کو ایک گنا تنبیہ کر دی جاتی ہے، یعنی آپ ان لوگوں کے اعراض و انحراف سے زیادہ ملول نہ ہوں۔ دنیا میں فرمان بردار بندے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، جیسے فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 103۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے موافق حکم دیتے رہیں، اور کسی کی پرواہ مت کریں، سننے کی کوئی پرواہ نہ کریں، کہنے سننے کی جو بھی کہتے رہیں۔ تو آج کل ہم مسلمانوں کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تو ہمیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تو حق بات کہنی ہے، حق بات کو چھپانا نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری سزا تو قیامت میں ملے گی۔ اگر کوئی بندہ انحراف کرتا ہے، چھپاتا ہے، تو اس کی سزا تو قیامت میں ملے گی، لیکن یہ بھی فرمایا لیکن کچھ تھوڑی سی سزا دے کر یہاں بھی مجرم کو یا دوسرے دیکھنے والوں کو ایک گناہ تنبیہ کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔